جتنی تیری بساط ہے، جتنی تیری قوت ہے، جتنا تیرے لیے ممکن ہے اتنا تو مجھے یاد کر لے، لیکن میں تو لامحدود طاقت اور قوت کا حامل ہوں، لہٰذا میں جب تجھے یاد کروں گا تو نہ پریشانیاں تیرے پاس آ پائیں گی نہ مصیبتیں تیرے پاس آ پائیں گی۔ یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ نے کسی سے وعدہ نہیں کیا، وعدہ کیا ہے کہ اپنے مومن بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ دیکھو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور عزیزان گرامی آپ دیکھیں خداوند عالم نے قرآن میں یہ بھی بتا دیا کہ جو میرا تذکرہ نہیں کرے گا، جو مجھے یاد نہیں رکھے گا، اس کی سزا کیا ہے؟ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ معیشتہ ضنکا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ من آرزان ذکری، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، دوری اختیار کرے گا، معیشتہ ضنکا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، پہلی سزا۔ دوسری سزا ناشرہ یوم القیامت اعمی، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ آپ نے فرمایا قرآن کا اعلان کہ جو بھی ذکر الہی سے دل کو چرائے گا، جو بھی ذکر الہی سے اپنے کو بچائے گا، اس کی دو سزائیں، ایک تو اس کا رزق کم ہو جائے گا اور دوسرے یوم القیامہ ناشر یوم القیامہ اعمی، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ تو عزیزان گرامی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں وسعت ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو جائے، تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ کو یاد رکھیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم بھی نہ اٹھیں، چنانچہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انسان اندھا اٹھے گا تو اللہ سے شکوہ کرے گا، پروردگارا میں تو دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اس وقت قدرت جواب دے گی کہ سنو، دنیا میں تم نے مجھے بھلا دیا تھا، آخرت میں نے تم کو بھلا دیا۔ تو جس کو اللہ بھلا دے گا تو اس کی نجات ناممکن ہے کہ نجات ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی ہم کو اللہ کو یاد رکھنا ہے، جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ ہم ہی اگر اس سے غفلت اختیار کر لیں گے تو سوچنے والی بات ہے کہ ہم اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں، ہم اس کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، اس کو یاد نہیں رکھیں گے، تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کا مطلب انسان اپنے اعضاء و جوارح سے بھی ذکر کرے گا، انسان اپنی زبان سے بھی ذکر کر سکتا ہے۔ اعضاء و جوارح سے ذکر، اگر انسان آنکھوں سے اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو یہ اللہ کا ذکر ہے، اگر ہاتھوں سے اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو یہ ہاتھوں سے اللہ کا ذکر ہے، اگر زبان سے اللہ کے مطابق کلام کر رہا ہے تو یہ زبان سے اللہ کا ذکر ہے، اگر کانوں سے وہی آواز سن رہا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے تو یہ کانوں کا ذکر ہے۔ ہر عضو کا ایک الگ ذکر ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بس تم اپنے اعضاء و جوارح سے وہی عمل کرو جس سے میں راضی ہوں، جس سے میں راضی ہوں وہ عمل جب تم انجام دو گے تو پھر تمہارا ہر عضو میرا ذکر کرے گا، تم مکمل ذکر بن جاؤ گے، مجسمہ ذکر بن جاؤ گے۔ اور جب تم مجسمہ ذکر بن جاؤ گے تو پھر دنیا لاکھ تمہیں بھلانا چاہے گی، بھلا نہیں پائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تم کو یاد رکھا۔ تو عزیزان گرامی انسان کو سوچنا ہے کہ آیا ہم سب کا تذکرہ کرتے ہیں، سب کو یاد رکھتے ہیں، لیکن آیا ہم اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور یہ فطری بات ہے کہ جس سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ ہوتا رہے۔ جس سے بھی آپ کو محبت، چاہے کہ ہر جگہ، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر اجتماع میں، تنہائی میں بس ذکر ہو تو اسی محبوب کا ہو کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب آپ آزمائیے، اگر جیسے کہ موسم چل رہا، زمانہ چل رہا ہے، کسی کو کرکٹ سے محبت ہے تو آپ دیکھیں ہر جگہ وہی تذکرہ ہے، ٹرین میں ہے تب وہاں تذکرہ، بس میں ہے تب وہاں یہی ذکر، اجتماع میں ہے تب وہاں، موت میں، شادی میں، جہاں بھی گئے وہاں پر اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو محبت ہے۔ ایک کھلاڑی سے اگر محبت ہے وہ چاہ یہ رہا ہے کہ جہاں بھی میں جاؤں بس میرے اس پسندیدہ کھلاڑی کا تذکرہ ہوتا رہے۔